ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم و معزز بزرگان ملت، نوجوانان امت، اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور اس امت کا مستقبل، پیارے پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک ولا زوال کے لیے ہے جو خالق و مالک اور حی لا یموت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد مسنون درود و سلام ان پر جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمود مقتدی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر اور افضل البشر بنا کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، ایک عام پیغام جو ہر پیغام سے پہلے آپ تمام کو دیا جاتا ہے، یہ درس و دروس، یہ دینی محفلیں، یہ جمعہ کے خطبات، یہ وعظ و نصیحت صرف اس لیے نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائیں اور باتیں یہیں تک تھم کر رہ جائے، بلکہ یہ سلسلے اس لیے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک سدھار آئے، میری اور آپ کی زندگی رب کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے، میری اور آپ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین اکرام، آج کے خطبے میں محاسبہ نفس پر گفتگو کی جائے گی، نفس کے اقسام کے متعلق بات کی جائے گی اور اس کے فوائد و ثمرات بتائے جائیں گے، اور مختصر سے وقت میں محاسبہ نفس کرنے کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے بات کا اختتام ہوگا. حاضرین مجلس، محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ امام باوردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان رات کو جائزہ لے کہ اس نے دن میں کس طریقے کے کام سر انجام دیے اور اس کا دن کس طریقے سے گزرا. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو انہیں جاری رکھے اور اسی طرح وہ اعمال کو انجام دینے کی اپنے آپ کو تربیت کرتا رہے. اگر اس کے کام برے ہوں اور اس کا وہ دن رب کی نافرمانیوں کے مطابق، رب کی نافرمانیوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اور اسی طرح ضائع اوقات میں اس کا دن گزرے، تو ہر ممکن طریقے سے وہ اپنے اعمال کا تدارک کرے، اس کے متعلق جانچ کرے، اس کے متعلق سوچے اور سمجھے، اور آئندہ اس طریقے کے اعمال سے باز آنے کی فکر کرے. اس کو محاسبہ کہتے ہیں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں، اس کو جائزہ کہتے ہیں. محاسبے کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کا حکم جاری ہوا، اسی اعتبار سے اس کی اہمیت بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह ताला सूरह हश्र आयत नंबर 18 और 19 में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों। अल्लाह ताला लोगों से मुखातब नहीं, अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला डायरेक्ट मोमिनों से मुखातब है। कह रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर वो शख्स जिसने आने वाले कल के लिए कुछ कर दिखाया है, आने वाले कल के लिए कुछ भेजा है, अल्लाह से डरो। यकीनन अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है जो तुम कर रहे हो। जिस तरीके की तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, जिस तरीके के अमाल तुम सर अंजाम दे रहे हो, अल्लाह ताला उससे भरपूर बाखबर है। और उन लोगों की तरह नहीं हो जाना जो अल्लाह ताला को भुला दिए और अपने आप को भी भुला दिए। और यकीनन वो लोग अल्लाह के नाफरमान लोगों में से हैं। जिसने अल्लाह को भुलाया, अल्लाह को भुलाने की वजह से वो भी भुला दिए गए, अल्लाह की रहमतों से, नेमतों से भुला दिए गए और अल्लाह ताला के वो नाफरमान लोग हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत करीमा में खुद एहतिसाबी की तालीम दे रहा है। इंसान को चाहिए कि वो अपने नफ्स का जायजा ले। अगर कोई खामी नजर आए तो उसे छोड़ने की कोशिश करे और अल्लाह से तौबा करे और ऐसे कामों से गुरेज करता रहे। और जो चीज़ें, जो आमाल, जो बातें, जो लोग, जो जगह उसके नाफरमानियों का सबब बन रही है, उन जगहों को छोड़े, उन बातों को छोड़े, उन लोगों को छोड़े और उन कामों को छोड़े। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह ताला बंदा अपने ऊपर अल्लाह ताला के होने वाले इनामात, एहसानात का जायज़ा ले, जिसकी वजह से वो अपनी गलतियों का मुवाज़ना करे। यानी मुझ पर अल्लाह ताला के क्या क्या इनामात हैं, मुझ पर अल्लाह ताला के क्या क्या एहसानात हैं और इस मुकाबले में मैं किस किस तरीके से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, मेरी गलतियाँ किस किस तरीके से हो रही है। नेमतों का मुवाज़ना और अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों का मुवाज़ना जब वो करेगा, यकीनन इंसान के अंदर एहसास बेदार होगा, इंसान के अंदर मुहासिबे की तरबियत होगी, इंसान के अंदर एहसास बेदार होगा मुहासिबे नफ्स के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है, हर कोई अपने आप को अक्लमंद तसव्वुर करता है और अक्लमंद जानने की वो ख्वाहिश भी रखता है कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना कहे, मैं अक्लमंद हूँ। ये उसका हुस्न ज़न है अपने मुताल्लिक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद कौन है? अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया और मौत से पहले मौत की तैयारी कर ली। वो अक्लमंद है। किसके ज़बान मुबारक? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को पहचाना और अपनी मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी की। मुहतरम सामईन इकराम, नफ्स क्या है? नफ्स की कितनी अक़साम है? आइए कुरान मजीद की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नफ्स की 3 किस्में हैं। नंबर 1 नफ्स मुतमइन्ना, नंबर 2 नफ्स लव्वामा, नंबर 3 नफ्स अम्मारा। ये 3 किस्में, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा। सबसे पहला नफ्स, नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स हमेशा अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और नेक आमाल पर इंसान को उभारता है और अल्लाह ताला के तहीं इंसान को मुतमईन महसूस करवाता है। उसके जिक्र की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, इंसान इबादत की तरफ दौड़ता है, इंसान नेक आमाल की तरफ दौड़ता है। हमेशा इंसान की इस नफ्स की फिक्र होती है कि मैं नेक आमाल करूं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करूं। ऐसे नफ्स के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली नफ्स, ऐ लोगों जो नफ्स मुतमइन्ना अपने आप में रखती हो, ऐसे लोगों का नफ्स जिसका नफ्स मुतमइन्ना है, ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है अपने रब की तरफ लौट आ जाओ, इस हाल में कि तुम राज़ी हो, इस हाल में कि तुम पसंद कर दिए गए हो और अपने खास बंदों में तुम दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नफ्स मुतमइन्ना वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों में शामिल कर रहा। कौन खास बंदे अल्लाह ताला के? अंबिया, शुहदा,
صالحین، اولیاء، صحابہ، اللہ کے فرمانبردار لوگ، خاص مومنین لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ نفس مطمئنہ والوں کو شامل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اور کیا خوشخبری ہے کہ ایسے نفسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گیا اور ایسے نفسوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کر لیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ ہمارا شمار، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم تم جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو، یہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے خوشخبری ہے. دوسرا نفس، نفس امارہ. یہ نفس مطمئنہ کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالف ہے، بالکل ضد ہے. یہ نفس ہمیشہ انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، ہمیشہ انسان کو رب کی نافرمانیوں کی طرف ابھارتا ہے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلنے کی ترغیب کرتا ہے. بدعات میں اس کی زندگی گزرتی ہے، شرک میں اس کی زندگی گزرتی ہے، گناہوں میں اس کی زندگی گزرتی ہے، خطاؤں میں اس کی زندگی گزرتی ہے، کوتاہیوں میں اس کی زندگی گزرتی ہے. لیکن یہ نفس کو احساس تک نہیں ہوتا، یہ نفس ملامت نہیں کرتا اپنے آپ کو. ہوتا نا کہ انسان کے اندر غلطی ہو جائے اور انسان کو احساس ہو جائے، انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، لیکن نفس امارہ میں نفس ملامت کبھی نہیں کرتا، بلکہ اس کا نفس سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ رب کی نافرمانیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ دین سے اور رب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ایسے نفس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. بے شک نفس امارہ برائیوں کی طرف راغب کرنے والا ہے، نفس امارہ برائیوں کی طرف راغب کرنے والا ہے، اور ایسے نفس میں بری ہوں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جن بندوں سے، جن نفسوں سے بری ہو جائے، ان کا کیا حساب و کتاب کون کرے گا، ان کا کیا انجام ہوگا. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایسے نفس سے بچائے جس میں احساس تک نہ ہو گناہوں کا، جس میں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، جس میں غلطی کو غلطی نہ تصور کی جائے. آج کیا ماحول ہو چکا ہے، دیکھیے معاشرے میں نظر دوڑا کر کتنے نفس امارہ کے مریض ہمارے آنکھوں کے سامنے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، جن کی نظروں میں گناہ نہیں، جن کی نظروں میں خطا نہیں، جن کی نظروں میں بدعت نہیں، جن کی نظروں میں شرک نہیں، جن کی نظروں میں بے حیائی نہیں، جن کی نظروں میں جھوٹ نہیں، جن کی نظروں میں سود نہیں. میرے بھائیوں، ایسے نفسوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. سوچئے اگر ایسے نفس میں ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں، ایسے وقت میں موت آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس حالت میں انسان کی موت آتی ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا نفس اور نفس امارہ کے متعلق ایک اور بات، اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پیدا، لیکن انسان اپنے نفس کی پرورش کرتا ہے اور پھر نفس کی پرورش کرتے کرتے نفس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے. انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا نہیں کیا گیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا. کیا ہے فطرت؟ اچھائی، سچائی، ایمان، توحید، اخلاق، نیک، یہ سب فطرت ہے انسان کی. لیکن نفس امارہ میں انسان فطرت کے مخالف جاتا ہے اور نفس امارہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے خلاف میں وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. تیسرا نفس، پہلا نفس مطمئنہ، دوسرا نفس امارہ. نفس مطمئنہ بالکل رب کو راضی کرنے والا نفس، نفس امارہ بالکل رب کے خلاف ورزی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا نفس. اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ یہ نفس کی تیسری قسم ہے جس میں انسان کو خیر اور شر دونوں کے متعلق آزادی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے کی سخت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. انسان کو ہم نے دو راستے دکھائے، خیر شر. اور انسان کو اس طریقے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اپنائے، چاہے تو شر کا راستہ اپنائے. نفس لوامہ میں جن انسانوں کا نفس لوامہ ہوتا ہے ان کے اندر خیر ہوتا ہے، لیکن جب شر پایا جاتا ہے، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب ان سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو اپنے نفسوں کو ملامت کرتے ہیں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ میری غلطی ہے، مجھے رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان دونوں کو نہیں لڑانا چاہیے تھا،
مجھے ان دونوں کو دشمن نہیں بنانا چاہیے تھا، مجھے سود نہیں لینا چاہیے تھا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. ایسا ملامت کرنے والا اگر نفس ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے. یہ نفس آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جائے گا. انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا، محاسبہ کرتا رہے گا، اپنے آپ کی تربیت کرتے 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 وہ نفس مطمئنہ تک جا کر پہنچ جائے گا، جو نفس اس کو رب کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ نفسوں کی اقسام ہیں. اب جاننے کی ضرورت ہے ہمارا نفس کون سی قسم کا نفس ہے. نفس مطمئنہ، نفس امارہ یا نفس لوامہ. بہت سارے لوگ حسن ظن میں نفس لوامہ کی طرف جائیں گے. نفس مطمئنہ بہت بڑی بات ہے، نفس لوامہ کی طرف جائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری زندگیاں نفس امارہ پر گزر رہی ہیں. غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے ہم لوگ، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہم لوگ، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے ہم لوگ. اس کے متعلق بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. محترم سامعین کرام، یہ نفس کے اقسام، محاسبہ کرنے کی ترغیب شریعت میں بتائی گئی. شریعت نے دی ترغیب، محاسبہ کرو، جائزہ لو، محاسبہ نفس کرو. آخر اس کے فائدے کیا ہیں محاسبہ کرنے کے؟ 4 فائدے بتاؤں گا. سب سے پہلا فائدہ محاسبہ کرنے کا، قیامت کے دن حساب میں تخفیف ہوگی. مسلمان دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، اور گناہوں اعمال کا جائزہ لیتے لیتے اپنی غلطیوں سے دور ہو کر اچھائیوں کی طرف بڑھے گا، نافرمانیوں سے دور ہو کر فرما برداری کی طرف بڑھے گا. جب ایسا وہ کرے گا، جب اس کے اعمال معاف کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن اس کے حساب میں تخفیف ہوگی. جتنے گناہ، جتنے اعمال ہماری جھولی میں ہوں گے، قیامت کے دن حساب اتنا ہی داخل سے لیا جاتا رہے گا. محترم سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں گے، کل قیامت کے دن حساب میں تخفیف ہوگی. قیامت کے میدان محشر کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے، کیسی آزمائشیں، کیسی گرمی، کیسی تپش، کیسی سختیاں، کوئی سایہ نہیں رب کے سائے کے علاوہ. ویسے ماحول میں اللہ تعالی ہمارے حساب میں تخفیف کرے گا. کب؟ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں گے، اپنے نفسوں کا جائزہ لیں گے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، اللہ تعالی انسان کو ہدایت کی طرف لگائے گا اور اس ہدایت پر انسان کو ثابت قدم رکھے گا. کب؟ کیسے؟ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے گا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی احسانات پر غور کرے گا. جب انسان کی یہ کوشش رب کے نعمتوں پر، رب کے احسانات پر، رب کی نشانیوں کو غور کرنے میں لگے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کرے گا. ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو کوشش کرتا ہے. ہدایت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو کوشش کرتا ہے. اور اس ہدایت کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. یہ محاسبہ نفس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. محاسبہ نفس کا تیسرا فائدہ، انسان جب اپنے نفسوں کا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، تو اس کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے، اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اپنے گناہوں کا پتہ چلتا ہے. اور جب اس پتہ چلنے کے بعد جب وہ اعمال سے رکے گا، نافرمانیوں سے دور ہوگا، کوتاہیوں سے دور ہوگا، تو اس کے اندر سے خراب اعمال، اس کے اندر سے نافرمانیاں، اس کے اندر سے کوتاہیاں ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی. اس سے ہوگا کیا؟ انسان اپنی غلطی پر نادم ہونے کی تربیت کرے گا. اپنے آپ غلطیوں پر نادم نہیں ہوتے نا ہم لوگ، غلطی ہماری، دوسروں پر ان غلطیوں کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطرت ہے، یہ آج کا ماحول ہے، آج کا نہیں، پہلے سے یہ ماحول چلتا ہوا آ رہا ہے. میرے بھائیو، یہ مومن کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں. اپنے نفسوں کو ملامت کرنے کی ترغیب دی گئی شریعت میں. شریعت میں غلطی ہم سے ہوئی، غلطی میری ہے، جھوٹ میں نے بولا، نماز میں نے چھوڑی، روزہ میں نے چھوڑا، رب کے نافرمانی میں نے کی، لوگوں کے درمیان دشمنی نہیں ڈالنا تھا میں ڈالا، سود نہیں لینا تھا میں لیا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی تھی میں کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا تھا نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا تھا نہیں جان. ہر چیز میں میری غلطی. جہاں پر صبر کرنا تھا صبر میں نہیں کیا، جہاں پر سچ بول سکتا تھا وہاں پر جھوٹ میں بولا. اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے عیبوں کو ڈھونڈو، اپنے خامیوں کو جانو، تو محاسبہ نفس ہوگا. یہ سب سے بڑا فائدہ محاسبہ نفس کا. نمبر 4، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو گے
नफ्सों का जायजा लोगे, खामियों का जायजा लोगे, खताओं का जायजा लोगे, नाफरमानियों का जायजा लोगे, मेरे भाइयों ये दिल की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। हमारे दिल बीमार है, हमारे दिल वाक़अतन बीमार है, और अपनी इस दिल की बीमारियों को खत्म करने का सबसे बड़ा इलाज क्या है? अपने दिलों का जायजा लो, अपने नफ्सों का जायजा लो, बैठो, सोचो, रब की बारगाह में बैठो, अकेले बैठो, तहज्जुद में उठो, सोचो अल्लाह ताला की कितनी नेमतें मुझ पर हैं, कैसे कैसे अल्लाह ताला मुझ पर एहसानात करता चला जा रहा है। जहां मेरा नुकसान हो सकता था रब ने नहीं किया, जहां पर मुझे तबाह बर्बाद कर सकता था रब ने नहीं किया। मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, मुझे सही सालिम पैदा किया, मुझे अच्छी नौकरी दी, बीवी बच्चे दिए, रहने के लिए छत दिया, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पीना दिया, कपड़ा दिया। ऐसी जिंदगी तो नहीं दूसरों के मुकाबले में जो रोडों पर सोकर अपनी जिंदगियों को गुजारे, नहीं, हमारी जिंदगी वैसी नहीं है, रब की नेमतों में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन दिल बीमार है, तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है दिल हमारा रब की नेमतों को। कब होगा ये दिल की बीमारी, कब खत्म होगी? बैठकर जायजा लेने की जरूरत है, बैठकर मुहासबा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये बहुत बड़े फायदे, और भी बहुत सारे फायदे मुहासबा करने के। जब इंसान मुहासबा करेगा, इंसान का वक्त बचेगा, सारा दिन का निजाम, उसका स्केड्यूल यानी कि मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज लेवल पर उसका दिन गुजरेगा, उसके पास वक्त होगा, अच्छे काम करेगा, तालीम हासिल करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन नफ्सों का मुहासबा करने की जरूरत है। अहद करो अल्लाह ताला से, आज से हम अपने नफ्सों का मुहासबा करेंगे, गलती होगी फौरन सोचेंगे, पूरे दिन का जायजा लेंगे, हमारा अपने बच्चों का, अपने घर वालों का जायजा लेंगे, तब जाकर घर की जिंदगियां खुशगवार हो सकती है। और अल्लाह ताला का वो फरमान, अपने घर वालों को और अपने आप को हलाकत में मत डालो, जहन्नम की आग से बचाओ, इस जुमरे में आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे भाइयों, मुहासबा करो, मुहासबा करो, मुहासबा करो, ये बात बताई जा रही है, फवाइद भी बताए गए, लेकिन मुहासबा किस तरीके से हो सकता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं, हमको मुहासबा करने पर उभार सकती हैं? 5 से 6 चीजें जिक्र करूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज अल्लाह ताला की मारिफत, रब की मारिफत, अल्लाह को जानना और इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। कोई गुनाह, कोई खता, कोई चीज अल्लाह ताला से छुपने वाली नहीं है, कोई चीज छुपने वाली नहीं है अल्लाह ताला से। हमारे झूठ, हमारी गीबत, हमारा कीना, हमारा कपट, हमारा सूद, हमारी नाफरमानियां, हमारे शिर्क व बिदअत, हर चीज, हर नाफरमानी अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। जब इस बात का इल्म हो जाएगा, गुनाह करने का मन करेगा, गुनाह करने का दिल करेगा, झूठ बोलने की बात आएगी, सूद लेने की बात आएगी, रब की नाफरमानी की बात आएगी, रब के तालीमात के मुताबिक फैसला करने की बात आएगी, फौरन दिल में ये बात ला लेना, अल्लाह ताला देखने वाला है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो, जहां कहीं रहो अल्लाह ताला से डरते रहो। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, ये तुम्हारी जिंदगियां बड़ी कीमती जिंदगियां हैं, तुम्हारी तन्हाइयां बड़ी कीमती तन्हाइयां हैं, अपनी तन्हाइयों को खराब मत करो, अपनी जिंदगियों को खराब मत करो। रब देख रहा है, सोचो अगर हम गुनाह करने की हालत में मर गए, क़यामत के दिन उसी हालत में पूरी कौम के सामने उठाए जाएंगे। यह एहसास लाने की जरूरत है, रब देख रहा है। जब यह एहसास होगा, अपने आप का मुहासबा जरूर होगा, अपने आप का मुहासबा जरूर होगा। दूसरी बात, आज मैं अपने नफ्स का मुहासबा करूंगा, कल क़यामत के दिन राहत की जिंदगी मुझे मिलेगी। आज अपने नफ्सों का मुहासबा करूंगा, कल क़यामत के दिन हिसाब व किताब में तख़फ़ीफ़ होगी। ये बात हमेशा सोचने की जरूरत है। मैं ठहर नहीं सकता क़यामत के मैदान में, मैं रब को अपने पूरे मुकम्मल अमाल का हिसाब व किताब नहीं दे सकता, मेरे अंदर उतनी सकत नहीं है। आज से तैयारी करूंगा, अपने नफ्सों का मुहासबा करूंगा। मेरे भाइयों, ये ज़हन साजी करने की जरूरत है, ब्रेन वॉशिंग करने की जरूरत है मेरे भाइयों। तीसरी चीज, उन सवालात पर गौर करना जो क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। कोई चीज छूटेगी, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जर्रा भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी अच्छाइयों का भी और तुम्हारी बुराइयों का भी, जर्रा बराबर भी नहीं छोड़ूंगा। तुम छोटी सी छोटी नेकी करोगे, किसी से हंस कर बात करोगे, उसका भी बदला होगा, और किसी से कीना कपट रखोगे और किसी के मुताल्लिक हसद रखोगे, उसका भी बदला होगा। कोई चीज नहीं छूटेगी क़यामत की। आज हमारी नाफरमानियां, आज हमारी कोताहियां, आज हमारी खराबियां
ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر ہم ذہن میں یہ بات لائیں گے کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہونے والا ہے. میں نے یہ کرا, میں نے یہ بولا, میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, وہاں نہیں لڑائی جھگڑا نہیں بنتا تھا پھر بھی میں نے لڑائی جھگڑا کروا دیا. ان دونوں کے درمیان دشمنی نہیں بنتی تھی پھر بھی میں نے کروا دی. ان دونوں کے درمیان مخالفتیں نہیں ہو سکتی تھی پھر بھی میں نے مخالفتیں کروا دی. میرے بھائیو, سوچنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں. تعلیم, کاروبار, معاملات, اخلاقیات, زندگیاں, سب ہر چیز کے بارے میں سوچو کہ کل قیامت کے دن ان چیزوں کے متعلق سوال ہوگا, محاسبہ کرو گے اپنا آپ کا. میرے بھائی, آگے کی بات, کل قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب ہو جائے گا. بہت بڑی نعمت کل قیامت کے دن مومنوں کو نصیب ہوگی. کیا ہے وہ نعمت؟ کیا ہے وہ نعمت جو آخری نعمت مومنوں کو نصیب ہوگی؟ جنت الفردوس میں جگہ, اور اس کے بعد اللہ کا دیدار. یہ سوچ اور یہ فکر, یہ خواہش جب ہمارے دلوں میں, جب ہمارے ذہنوں میں پنپے گی نا, تو ہم کریں گے اپنا محاسبہ. نہیں, مجھے دیدار ہونا ہے اللہ تعالیٰ, مجھے نصیب ہونا ہے رب کا دیدار. قیامت کے دن میں جنت الفردوس کو حاصل کروں گا. یہ چیز, یہ تڑپ, یہ جوش, یہ ولولہ, یہ جنون آپ کو اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرے گا. میرے بھائی, اپنے ذہنوں کی پرورش کرو, اپنے ذہنوں کی پرورش کرو. خواہش رکھو, کیسی کیسی خواہشیں آج ہماری ہیں, کیسی کیسی خواہشیں. دلوں میں جھانک کر دیکھو, شرم آئے گی ہمیں. ایسی ایسی خواہشیں ہماری زندگیوں میں, لیکن ایسی خواہش رب کا دیدار, جنت الفردوس میں جگہ, ایسی خواہش اپنے دل میں رکھو. میرے بھائیو, قیامت کے دن کی یاد. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن اراتا کو خط لکھا. عدی بن اراتا کو خط لکھا, اے عدی, اللہ سے ڈرنا اور یوم قیامت سے پہلے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا. گورنر بنائے جا رہا ہے اور ایک گورنر کو ایک حاکم خط لکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا, اور اس رات کو یاد کرنا جس کی صبح قیامت برپا ہوگی, اور اس رات کو یاد کرنا جس کی صبح قیامت برپا ہوگی. قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے بکھیر دیے جائیں گے, مخلوقات گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوگا اس دن, حساب نہیں ہوگا. اس دن حساب نہیں ہوگا. آج حساب کا دن ہے, آج عمل کا دن ہے, کل حساب کا دن ہے. آج حساب کا دن نہیں ہے لیکن کل عمل کا بھی دن نہیں ہے. میرے بھائیو, صحابہ قیامت کو بہت زیادہ یاد کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کو یاد کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے. اسی طرح قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ موت کی یاد. صحابہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے, ہمیشہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جلیل القدر موت کو یاد کرتے تو رو لیتے تھے. اس طریقے سے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی. ایسی باتیں بس سن کے ہم کانوں سے نکال دیتے. تصور کرو کیسا رونا تھا ہوگا, تصور کرو کتنا رونا تھا ہوگا کہ داڑیاں بھیگ گئی صحابہ کی موت کی یاد میں. موت کی یاد میں. محترم سامعین اکرام, معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. آپ نے اس سے فرمایا ظہر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھو. اس نے کہا اگر میں ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا تو عصر کی نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. بات کتنی تھی, بہت مختصر تھی, بہت نارمل تھی. کوئی خرابی کی اس بات میں نہیں تھی نا. ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا تو عصر کی نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. لیکن اس اللہ کے بندے نے, اس امام نے کیا فرمایا؟ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا تم امید رکھتے ہو کہ تم عصر تک زندہ رہو گے. اتنی لمبی امید سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے, اتنی زیادہ سنجیدگی, اتنی زیادہ سنسیئرٹی اپنے اسلاف میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نوالا منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ نوالا پیٹ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا, اس بات کی مجھے امید نہیں. موت آ جائے گی مجھے, یہ موت کی یاد ہے. محترم سامعین اکرام, کسی آدمی نے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی غیبت کی تو آپ نے فرمایا اس روح کو یاد کرو جب وہ تمہاری آنکھوں پر رکھ دی جائے گی, تم مر جاؤ گے. کیا باتیں تھی اسلاف کی, کیا تربیت کی اسلاف کی, کیا محاسبہ کا جذبہ تھا اسلاف کا. میرے بھائیوں, یہ محاسبہ نفس ہے. زندگیاں گزر رہی ہے, حالات
परेशानियां, सब कुछ सबकी जिंदगियों में, लेकिन मोमिन की जिंदगी हालात और परेशानियों के बावजूद रब के बताए हुए तरीके पर गुजरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजरे, और हर लम्हा मोमिन ये फिक्र करे कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं रब की नाफरमानी तो नहीं होगी। ये आपकी शान है, यही आपकी पहचान है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह जब तक जिंदा रख तेरे बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखने की तौफीक अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, लम्हा लम्हा अपने नफ्सों का मुहासिबा करना, लम्हा लम्हा अपने नफ्सों का जायजा लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐसा दिल अता फरमा जो नेकियों की तरफ राग़िब होता रहे, और ऐसे नफ्स से बचा जो तेरी नाफरमानियों की तरफ ले जाता रहे। ऐ अल्लाह हम सब की ऐसे नफ्सों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नस्लों की, हमारे घर वालों की हर एतबार से हिफाजत फरमा, और उनको गुनाहों से बचा, और उनकी तरबियत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الله بصير